الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد۔ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عالم تھے، کسی گناہ میں ملوث ہو گیا۔ وہ عالم کسی اللہ کی نافرمانی میں گناہ میں ملوث ہو گیا، اور ڈرتا بھی رہا کہ کہیں اس گناہ کا وبال کہیں مجھ پر آ نہ پڑے۔ کچھ عرصہ بیت گیا۔ اللہ رب العزت کی عجیب شان ہے، وہ عظمت والا ہے۔ وہ بعض اوقات دور کو لمبا کر دیتا ہے، ڈیل دے دیتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ بس اب کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن وہ تو اپنی حکمت سے اس کو موقع دیتا ہے، لیکن بندہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے وہ گناہوں میں اور زیادہ، نافرمانی میں اور زیادہ، اللہ کی بغاوت میں اور زیادہ وہ اپنے آپ کو پیش رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پکڑ نہیں ہو رہی، لہذا موقع مل رہا ہے۔ تو اس پر بھی ایک عرصہ بیت گیا، تو ایک مرتبہ اس نے دعا مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے دعا یہ مانگی کہ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے کہ میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، اور تو مجھ پر اپنی تمام نعمتیں سلامت رکھے ہوئے ہے۔ یا اللہ، میں تیری نافرمانی پہ کمر کسی ہوئی ہے، لیکن تو کتنا مہربان ہے کہ تیری نعمتیں مجھ پر سلامتی کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ آپ کی نعمتیں مجھے میسر ہیں میرے لیے۔ تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی اللہ رب العزت نے، اور فرمایا کہ میرے بندے، میری نعمتیں مجھ سے نہیں بلکہ تجھ ہی سے لی گئی ہے۔ میں نے اپنی نعمت تجھ سے لے لی ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے سے اللہ رب العزت کوئی نعمت واپس لے لیتے ہیں اور بندے کو محسوس نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی، اور بندہ سمجھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے بندے، نعمتیں مجھ سے نہیں بلکہ تجھ سے لی گئی ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ اللہ، ایسی کون سی نعمت مجھ سے لی گئی ہے، کون سی نعمت ہے جو مجھ سے لی گئی ہے؟ فرمایا کہ تو غور کر کہ جس دن سے تو گناہ کا مرتکب ہوا، میری نافرمانی تو نے کی، اسی دن سے ہم نے تجھ سے رات کے وقت تہجد کے رونے کی لذت کو چھین لیا۔ تہجد کی لذت کو چھین لیا، تہجد کی نماز کے اندر رونے کا وہ جو لذت آ رہی تھی اس کو تجھے معروم کر دیا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ واقعی اللہ نے مجھ سے رات کو مناجات کی لذت چھین لی،
تو اللہ تعالیٰ ان تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں گناہ کی سزا ضرور دیتے. اور سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ سب سے بڑا نقصان ہی یہی ہے کہ اللہ اپنے عبادات کی لذت اور عبادت کا اس کی طاقت و توفیق اللہ چھین لے. اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہے بندے کے لیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت جب طاقت چھین لے عبادت کی تو سمجھ لیں کہ اللہ ناراض ہے.